السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلا وسہلا مرحبا، خوش آمدید۔ آج چھٹیوں کے بعد، اور آپ لوگوں کی تو تھوڑی چھٹیاں ہیں لیکن میری زیادہ چھٹیوں کے بعد آپ کو خوش آمدید ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ اس قرآن مجید کے فہم کے لیے کھول دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید کے ترجمے، اس کے فہم اور اس کی تفسیر، تشریح، توضیح جو بھی ہم سن رہے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی اور اپنے اندر مثبت تبدیلی لے کے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ آپ نے میرے پیچھے پیچھے 2 پارے پڑھ لی ہیں۔ میں آج ہی بلکہ گزارش بھی کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ 2 پارے پورے پڑھ لی ہیں، تو چلیں بہرحال الحمدللہ۔ تو آج انشاءاللہ باذن اللہ ہم سورۃ ذاریات شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ ذاریات یہ اس کی 60 آیتیں ہیں، یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کا نام اس کی پہلی آیت والذاریات ذروا سے رکھا گیا۔ بنیادی موضوع دعوت توحید اور آخرت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے پاس ابھی جتنے بھی آگے پارے آ رہے ہیں، تقریباً موسٹلی پاروں کے اندر یا زیادہ تر صورتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف، عقیدہ توحید، عقیدہ بعث بعد الممات یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، قیامت کا قائم ہونا، انہی چیزوں کے حوالے سے زیادہ تر گفتگو آگے آپ کو سننے کو انشاءاللہ باذن اللہ وہ ملے گی اور سمجھنے کا انشاءاللہ ہمیں موقع ملے گا۔ تو اسی سورہ مبارکہ کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقریباً قیامت کے حوالے سے بات کی، اور گزشتہ جتنی بھی اقوام گزری ہیں جن کا تذکرہ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پیچھے پڑھ کے آئے، ان کا اختصار کے ساتھ دوبارہ تذکرہ کیا ہے۔ تو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلہ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 مختلف قسم کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی، اور میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، قسم اٹھانے کے قانون کے حوالے سے ہم لوگ تو پابند ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پابند نہیں ہے۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ کسی آدمی نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھائی تو اس نے شرک اصغر کا ارتکاب کیا۔ اور شرک اصغر کیا ہے؟ یہ انسان کو آہستہ 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 شرک اکبر کی طرف لے جاتا ہے۔ لہٰذا ہم لوگ بطور مخلوق اس بات کے پابند ہیں کہ اگر ہمیں کسی جگہ پہ کسی موقع پہ قسم اٹھانے کا کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو ہم ایک اللہ واحد و یکتا و جبار و قہار و رزاق کی قسم اٹھائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اللہ قسم اٹھانے میں آزاد ہیں، وہ اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم اٹھائے، جس طرح سے چاہے قسم اٹھائے، جس چیز کی چاہے قسم اٹھائے، وہ اللہ تعالیٰ آزاد ہے اپنے معاملے کے اندر۔ تو اللہ یہاں پہ شروع میں قسم اٹھا رہے ہیں، فرمایا والذاریاتی، اور قسم ہے یعنی والذاریاتی، یہ واو یہاں پہ قسمیہ ہے، والذاریاتی قسم ہے، ذاریاتی ہواؤں کی، ذرون جو اٹھانے والی ہیں، یعنی یہ بڑا لمبا اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ والذاریات ذروا، اللہ فرماتے ہیں ایسی ہواؤں کی قسم جو گرد و غبار کو اٹھانے والی اور اکٹھا کرنے والی ہیں۔ آپ دیکھیں بارش سے پہلے ایسی ٹھنڈی سی ہوا چلتی ہے جو عمومی طور پہ گرد و غبار کو، مٹی کو ہوا میں اچھالتی ہے، تھوڑا سا، بہت زیادہ نہیں، ایک نارمل مٹی کو اڑاتی ہے ادھر سے ادھر۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی ہوا کی قسم اٹھا رہے ہیں جو گرد و غبار کو اٹھانے والی ہے۔ بنیادی طور پہ وہ خوشخبری دینے والی ہوا ہوتی ہے کہ اس کے بعد اب بارش آئے گی۔ اللہ کہتے ہیں والذاریات ذروا، یعنی ایسی ہوا کی قسم جو گرد و غبار کو اٹھانے والی ہے، فالحاملات وقرا، پھر اٹھانے والی ہے کس کو؟ بوجھ کو۔ یہ ہواؤں کی دوسری قسم ہے۔ فالحاملات، ان ہواؤں کی قسم، حاملات جو اٹھانے والی ہیں، کس کو؟ وقرن، بوجھ کا، بوجھ اٹھانے والی ہیں۔ وہ کون سی ہوائیں ہیں؟ وہ والی ہوائیں ہیں جو بھاری بھر کم بادلوں کو یہاں سے وہاں، مشرق سے مغرب، مغرب سے شمال، شمال سے جنوب، کسی جگہ پہ کم بادل لے کے جانے، کسی جگہ پہ زیادہ بادل لے کے جانے، کسی جگہ پہ نچلے درجے پہ بادل کو لے کے آنا، کسی جگہ پہ اوپر والے درجے میں لے کے آنا، ہلکا بادل اٹھانا، بھاری بادل اٹھانا،
یہ بادلوں کو ادھر سے ادھر اٹھانے والی، جو بادلوں کا بوجھ اٹھانے والی ہوائیں ہیں، اللہ ان کی قسم اٹھا رہے ہیں. فالحاملات، پس اٹھانے والی، وقرا کس چیز کو؟ بوجھ کو. ٹھیک ہے جی. فالجاریاتی، پس چلنے والی کشتیوں کی قسم. اب یہاں پہ کشتیاں مراد ہیں بلکہ ہوائیں نہیں ہیں. فالجاریاتی، پس ان کشتیوں کی قسم ہے، یسرا جو بڑے تسلسل کے ساتھ اور دھیمے دھیمے انداز کے اندر سمندروں کے اندر تیر رہی ہیں اور نرمی کے ساتھ چل رہی ہیں. فالمقسمات امرا، پھر اس کے بعد آگے اللہ فرشتوں کی قسم اٹھا رہے ہیں. فرمایا فالمقسمات، پس ان کی قسم جو تقسیم کرنے والے ہیں، امرا معاملے کو، معاملات کو تقسیم کرنے والے. یعنی فرشتوں کی آپ کو پتہ ہے ڈیوٹیاں لگی ہیں. بعض فرشتے ہیں جو جیسے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کی ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ انبیاء کے اوپر پیغام لے کے آتے ہیں. میکائیل کی ڈیوٹی کیا ہے کہ انہوں نے بارشوں کو لے کے جانا ہے. اور اسرافیل کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ کل قیامت کے دن نفخہ میں پھونکیں گے. اور ملک الموت کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ فرشتوں کو، وہ لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں. اسی طرح جنت کے اوپر فرشتے مقرر ہیں، جہنم کے اوپر فرشتے مقرر ہیں. وہ فرشتے جو عصر کے وقت اور فجر کے وقت زمین پہ اترتے اور اللہ کی زمین میں پھرتے ہیں، پھر اللہ کی طرف جاتے ہیں. کرامن کاتبین ہیں، جو لکھنے والے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تو مختلف قسم کے فرشتے. فرمایا فالمقسمات، ان فرشتوں کی قسم جو تقسیم کرنے والے ہیں امران معاملے کو. اور اسی طرح سے ان چیزوں کو تقسیم کرنے والے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاملات ان کی طرف لوٹائے. ویسے ان کے یہ جو پہلی 4 آیتیں ہیں نا، بعض مفسرین نے ان چاروں آیتوں کا اطلاق ہواؤں پہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ فالجاریہ سے بھی مراد ہوائیں ہیں اور فالمقسمات سے مراد بھی ہوائیں ہیں، جیسے کہ بعض مفسرین نے اس کو ذکر کیا. لیکن درست مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر جاریات سے مراد کشتیاں اور مقسمات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو معاملات کی تقسیم، جن کو معاملات تقسیم کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تفویض کرتا ہے. اب 4 قسمیں یہاں پہ اٹھانے کے بعد اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انما توعدون لصادق. انما یعنی بے شک کہہ لیں یا صرف اور صرف، توعدون تم جو وعدہ کیے گئے ہو، لصادق البتہ وہ سچا ہونے والا ہے. وہ وعدہ جو تم سے کیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ سچا ہے. وَإِنَّ الدِّينَ، اور بے شک الدین بدلے کا، بدلہ جو آنے والا ہے، بدلے کا دن، لواقع البتہ وہ واقع ہونے والا ہے. قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے. تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا، وہ وعدہ کیا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور وہ وعدہ پورا ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ دوبارہ قسمیں اٹھانا شروع کرتے ہیں. فرمایا والسماء، اور آسمان کی قسم. کون سا آسمان؟ ذات الحبک، ایسا آسمان جو راستوں والا ہے. حبک اصل میں پتہ کس کو کہتے ہیں؟ میں آپ کو اس کی تشریح سمجھاتا ہوں آسانی کے ساتھ. یہ میرے پاس کپڑا آیا بھی گیا، میں آپ کے سامنے دکھاتا بھی ہوں. یہ دیکھیں، یہ کپڑا آپ کو نظر آ رہا ہوگا. کپڑے کے اندر ہمیں بعض دھاگے ملتے ہیں جو ایسے ہیں، یعنی عرض کے اعتبار سے لگائے گئے، اور بعض ایسے ہیں جو طول کے اعتبار سے لگائے گئے. حبک کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایسا کپڑا بننا جس میں دھاگے عرض پہ بھی ہوں اور طول میں بھی ہوں. مکمل جب یہ دھاگے بنے جائیں گے اچھے انداز سے، تو ہمارے پاس ایک پروڈکٹیو جو کپڑا ہے وہ نظر آئے گا. اب اللہ فرما رہے ہیں والسماء، آسمان کی قسم، ذات الحبک، ایسا آسمان جو راستوں والا ہے، یعنی بنا ہوا آسمان جس کے اندر فرشتوں کے چلنے کے لیے راستے بھی اللہ نے بنائے، فرشتوں کے نیچے اترنے کے لیے بھی راستے اللہ نے بنائے، جس میں اللہ نے زمین سے آسمان کی طرف اٹھانے والی ہواؤں کے لیے بھی راستے بنائے، اور آسمان سے زمین کی طرف آنے والی اور مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب چلنے والی ہواؤں کے لیے بھی راستے بنائے. اس کو مزید بڑھائیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض راستے ایسے ہیں جن کی رسائی انسان تک بھی آ گئی اپنی عقل کی بنیاد پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کو عقل دی ہے اس کی ترقی کرتے ہوئے بعض راستوں کی رسائی اس تک بھی آ گئی، اور اس نے ہواؤں کے اندر منتخب کر لی یہ راستے کہ جہاز وہاں پہ چلیں. آپ کبھی بعض اپلیکیشنز ہیں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں بعض اوقات، جس میں آپ لائیو دیکھیں کہ آسمان کی کیفیت کیا ہے اس وقت جہازوں کے اعتبار سے، فلائٹ سٹیٹس دیکھنے کے لیے. تو آپ کو ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے جہاز نظر آئیں گے جو اوریجنلی فلائٹیں اڑ رہی ہیں آسمان کے اندر اور ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہی، کوئی اوپر ہے کوئی نیچے ہے. تو یہ آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے راستے منتخب فرمائے. فرمایا اس آسمان کی قسم، ذات الحبک، ذات الحبک جو راستوں والا ہے، راستوں والا آسمان. انکم، بے شک تم، لفی قول، البتہ باتوں میں مختلف اختلاف کرنے والے ہو، یعنی تم قیامت کے قائم ہونے کے حوالے سے آپس میں عجیب و غریب باتیں کر رہے ہو. یؤفکو، البتہ یؤفکو پھیر دیا گیا، یؤفکو پھیر دیا گیا، عنہ اس سے،
کون؟ من افق، جو کوئی پھیر دیا جانے والا ہے، یؤفق وہ پھر گیا اس سے، من افق جو کوئی پھیر دیا گیا، یعنی قیامت کا انکار کرنے والا صرف وہی ہے جو قیامت کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو، اور وہ اپنے گناہوں کی دلدل میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ اب واپسی کے راستے اس کے لیے بند ہو گئے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں قتل الخراصون، قتلا قتل کر دیے گئے یا مارے گئے، کون؟ الخراصون وہ لوگ جو یعنی قیافے لگانے والے تھے۔ خراس کہتے ہیں ایسے آدمی کو جو اپنی عقل کی بنیاد پہ عجیب و غریب باتیں کرنے کے بعد کہے کہ میں نہیں مانتا، میری عقل تسلیم نہیں کرتی۔ قتل، اللہ کہتے ہیں مار دیے گئے، ہلاک کیے گئے، الخراصون وہ لوگ جو دنیا میں بیٹھ کے عقل کی بنیاد پہ آخرت کا انکار کر رہے تھے اور آپس میں اٹکل پچو لگا رہے تھے، آپس میں ایسے ہی قیافے لگا رہے تھے، اچھا قائم ہوگی، چلو ہوگی تو دیکھی جائے گی، اور نہیں قائم ہوگی، آج تک تو ہوئی نہیں، اتنے بندے مر کے کون اٹھائے؟ قتل الخراصون، اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن جب ان کے سامنے یہ قائم ہو جائے گی نا تو مارے جائیں گے، ہلاک کر دیے جائیں گے وہ لوگ جو جھگڑا کرنے والے تھے آپس میں اور آپس میں قیافے لگانے والے تھے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ہم وہ فی غمرۃ، اللہ فرماتے ہیں غمرہ کا مطلب ہوتا ہے غفلت میں، ساہون بھولے ہوئے تھے، یہ اپنی غفلت کے اندر لگے ہوئے تھے، مست تھے اپنی مستیوں کے اندر۔ یسألون، وہ سوال کرتے ہیں، ایان، کب ہوگا، یوم الدین، وہ بدلے کا دن، یعنی مذاق اور ٹھٹھا اور استہزاء کرنے کے لیے اہل ایمان سے آج بھی کرتے ہیں۔ یہ جو دہری ہیں، ملحدین ہیں، ایتھیسٹ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ہمیں؟ کب قائم ہوگی بھائی قیامت؟ آپ لوگ کہتے ہیں قیامت قائم ہوگی، بدلے کا دن قائم ہوگا۔ یہ پچھلے دور کے اندر ہی نہیں، آج کے دور کے اندر بھی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، وہ سوال کرتے ہیں کب قائم ہوگا۔ یوم ہم، اللہ فرماتے ہیں یوم وہ دن ہوگا، ہم وہ علی النار، آگ پر، یفتنون، یفتنون کا مطلب میں اگر آپ کو بڑا سادہ سا کروں نا تو اس کا مطلب ہے پکائے جانا، تپائے جانا۔ یہ فتنہ سے لفظ نکلا ہوا ہے۔ فتنہ کا لغوی مطلب ہوتا ہے کہ سونے یا چاندی کو برتن میں ڈال کے اس کے نیچے آگ جلائی جائے اور اس کے اندر سے کھرا اور کھوٹا الگ کر دیا جائے، ٹھیک ہے جی، کھرا اور کھوٹا الگ کر دیا جائے۔ اللہ کہتے ہیں یوم ہم علی النار یفتنون، وہ قیامت کے دن آگ کے اوپر یعنی جلائے جائیں گے، یفتنون سختی کے ساتھ جلائے جائیں گے۔ پھر انہیں کہا جائے گا ذوقوا، چکھو، فتنتکم، تم اپنے ان آزمائش کو، اپنے ان باتوں کو، اپنے اعمال کو، اپنی ان چیزوں کو اور اپنے ان معاملات کو یعنی اور اپنی شرارتوں کو، ذوقوا چکھو، فتنتکم اپنی شرارتوں کو اور اپنے معاملات کو، ھذا یہ، الذی وہ ہے، کنتم تھے بھی جس کے بارے میں تستعجلون تم جلدی کرتے۔ تم نے جو بڑا شور کیا ہوا تھا نا جلدی جلدی قائم ہو جائے، ہم دیکھ لیں اس کو قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، ہم نہیں مانتے، پتہ نہیں، ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن جب ایک برتن میں ڈال کے ان کو پکایا جا رہا ہوگا، ان کو تپایا جا رہا ہوگا، ان کو جلایا جا رہا ہوگا، تو اوپر سے مزید عذاب یہ دیا جائے گا کہ چکھو اپنی شرارتوں کا بدلہ، اور یہ وہ قیامت ہے جس کے بارے میں تم شور شرابہ اور جلدی کر رہے تھے کہ جلدی جلدی آ جائے۔ اس کے مقابلے میں اہل جنت کا تذکرہ فرمایا، ان المتقین، بے شک پرہیزگار، فی جنات، وہ باغات میں ہوں گے، وعیون، اور چشموں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے باغات اور چشمے لگائے ہوں گے۔ فیہا انہار من لبن وفیہا انہار من عسل، اللہ جیسے فرماتے ہیں سورۃ محمد میں، آپ پڑھ کے آئے کہ ایسے اس کے اندر نہریں ہوں گی جو دودھ کی ہوں گی، شہد کی ہوں گی، شراب کی ہوں گی، کوئی ان کو پرواہ نہیں ہوگی۔ ان المتقین، بے شک متقین، فی جنات، وہ باغات میں ہوں گے، وعیون، اور چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم، آخذین وہ لیں گے، پکڑیں گے کس چیز کو؟ ما آتاہم جو بھی دے گا ان کو، ربہم ان کا رب جو ان کو دیتا جائے گا وہ قبول کرتے جائیں گے۔ انہم بے شک کانوا وہ تھے، قبل ذالک اس سے پہلے، محسنین احسان کرنے والے، احسان کرنے والے۔ دیکھیں نیکی ایک یہ ہے کہ میں فرائض کر لوں پورے، احسان کی تھوڑی یعنی اس کی توضیح آپ سمجھ لیں۔ ویسے تو احسان کا مطلب ہوتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ایسے کی جائے جیسے عبادت کرنے کا حق ہے، اور ایسے عبادت کی جائے کہ گویا اللہ آپ کو دیکھ رہا، گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ خیال نہ آئے تو کم از کم یہ خیال ضرور دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ احسان کی تعریف ہے۔ مزید اس کو بڑھائیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ احسان کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ فرائض میں نے پڑھنے ہی پڑھنے تھے، فرائض میں نے پورے کرنے ہی کرنے تھے، 5 نمازیں دن میں پڑھنی تھیں،
میں نے روزے رکھنے تھے، میں نے زکوٰۃ دینی تھی، میں نے حج کرنا تھا، یہ فرائض میں نے پورے کرنے ہی کرنے تھے کسی طرح سے، لیکن فرائض کے ساتھ میں نے رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ محسنین، احسان کرنے والے، میں نے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ محسنین، احسان کرنے والے۔ زکوٰۃ میرے پر 2.5% تھی، وہ میں نے دینی تھی، لیکن میں نے 2.5 کے ساتھ 2.5 مزید ایڈ کر کے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ محسنین، احسان کرنے والے۔ اب ان کی آگے اللہ تعالیٰ ان کے کچھ اعمال بتا رہے ہیں، فرمایا یہ محسنین کون ہیں؟ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، کانو تھے قلیلا بڑا ہی کم، من اللیل رات کے وقت، ما یہجعون جو وہ بے تحاشا غفلت کی نیند سوتے۔ ہجع یہجعو کا مطلب ہوتا ہے ایسی نیند سونا جس کے اندر انسان مکمل غافل ہو جائے، یعنی جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ کسی کے اوپر ڈھول بھی بجاؤ تو یار اس کو پتہ نہیں چلتا، وہ اتنی گہری نیند سوتا ہے۔ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، اللہ کہتے ہیں کہ یہ محسنین کون ہیں؟ جو راتوں کو غفلت کی نیند نہیں سوتے تھے، تھوڑا سوتے تھے، زیادہ اٹھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر لیا کرتے تھے۔ وبالاسحار، اور سحری کے وقت، یستغفرون وہ اللہ سے استغفار مانگتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے، اللہ سے توبہ کا سوال کرتے تھے۔ وفی اموالہم، اللہ کہتے ہیں وفی اموالہم، اور ان کے مالوں میں، محسنین کے مال، یہ جو باتیں میں نے آپ سے پیچھے کی سمجھی اس کو تھوڑا تھوڑا اختصار کے ساتھ بیان ہو رہا ہے۔ وفی اموالہم، اور ان کے مالوں کے اندر، حق حق تھا، کن کے لیے؟ للسائلی سوال کرنے والے کے لیے، والمحروم اور اس بندے کے لیے جو سوال نہیں کرتا۔ سائل کہتے ہیں وہ آدمی جو ضرورت کے وقت لوگوں سے سوال کر لے کہ جناب میرے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، میرے پاس سفر کرنے کے پیسے نہیں ہیں، میں قرض دار ہوں، میں نے اپنا قرض اتارنا ہے، مجھے راشن لے دیں، مجھے فلاں مشینری لے دیں، مجھے کاروبار کروا دیں، یہ سوال کرنے والا ہے۔ اور محروم کون ہے؟ وہ آدمی جس کو نعمت سے دور رکھا گیا، اس کے پاس مال کی فراوانی نہیں ہے، لیکن شرم کے مارے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا، سوال نہیں کر رہا۔ والمحروم، وہ لوگ جو سوال نہیں کرتے، وہ بیوہ ہے، وہ بزرگ ہے، وہ کوئی یتیم ہے، یا کوئی بھی ہے، سوال نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں ان کے مالوں کے اندر فرضی زکوٰۃ تو دینی ہے، اس کے باوجود وہ اپنے مالوں کے اندر سوال کرنے والے اور وہ لوگ جو سوال نہیں کرتے ان کا حق رکھا کرتے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ انسان کو نشانیاں بتا رہے ہیں، فرمایا وفی الارض، اور اس زمین کے اندر، آیات نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ للموقنین عقل رکھنے والوں کے لیے۔ کوئی بندہ زمین کی طرف ذرا غور سے دیکھے تو صحیح کہ بنجر زمین پہ آسمان سے بارش برستی ہے، کسان ہلکا سا بیج، اتنا سا بیج ہوتا ہے، بیج ڈالتا ہے اور وہ بیج بھی 2-2.5-3 فٹ زمین میں نیچے چلا جاتا ہے۔ کون سی طاقت ہے کہ اس زمین کے اتنے سے دانے کے اندر سے اتنی مضبوط جڑیں نکالتی ہے کہ جو زمین کو پھاڑ کے باہر آ جاتے ہیں۔ پھر ایک زمین کو ایک ہی طرح کا پانی لگ رہا ہے لیکن پھلوں کے ذائقے مختلف ہیں، ایون ایک قسم کا پھل ایک ہی قسم کا ہے لیکن ایک قسم کے پھل ہونے کے باوجود ان کا ذائقہ مختلف ہے۔ آپ مالٹے کی قسم لے لیں، کنو کا ذائقہ الگ ہے، موسمی کا ذائقہ الگ ہے، چکوترے کا ذائقہ الگ ہے، آموں کی قسمیں لے لیں، ہر آم کا ذائقہ الگ الگ ہے۔ ایک ہی زمین کے اندر ایک ہی طرح کا پانی لگ رہا ہے اور ایک ہی قسم کے پھل نکل رہے ہیں لیکن ان کے ذائقے مختلف ہیں۔ وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون۔ چھوڑو جی، نہیں بات کرتے زمین کی، تمہیں نہیں پسند آ رہی، چھوڑو، نہیں بات کرتے زمین کی، تم کہتے ہو جی زمین پہ کون غور کرے۔ وفی الارض وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ کہتے ہیں وفی انفسکم، اور تمہارے نفسوں کے اندر، افلا تبصرون، تم نہیں دیکھتے کیا؟ تمہارے جسم کے اندر ہم نے ایک ایسی مشینری فکس کی ہے کہ اگر کوئی آرگن خراب ہو جائے تو تم دنیا کا سارا مال و متاع دے کے اس آرگن کے ٹھیک ہونے کا سوال کرتے ہو۔ اللہ نے یہ مفت تمہارے اندر فکس کر دی ہے۔ خوراک لیتے ہو، معدے میں جاتی ہے، اسٹامک میں جاتی ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے، وہ اپنی چکی لگی ہوئی ہے، اس کو پیس کے جس جگہ پہ جو چیز جانی ہے اس کو وہ مہیا کر دیتا ہے۔ کون ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے؟ وفی انفسکم، تمہارے اندر ہم نے بڑا کارخانہ فٹ کیا ہوا ہے، اگر تم اپنے اندر غور کر لو تو اللہ پر ایمان لے آؤ۔ وفی السمائی، آسمان کی طرف دیکھو، وفی السمائی، اور آسمان میں، رزقکم، تمہارا رزق ہے، وما توعدون، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا، یعنی جو چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آسمان میں رکھا ہے۔ فورب السماء، پس آسمان کے رب کی قسم، والارض، اور زمین کی، انہ لحق، بے شک وہ اللہ حق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات حق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود حق ہے، اللہ کی کلام حق ہے، اللہ کا فرمان حق ہے، اللہ کے انبیاء حق ہیں۔ مثلا، اس کے مثل، ما انکم تنطقون،
جیسے کہ تم بولتے ہو. تمہارا بولنا یہ ہے کہ یہ میں بول کے آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، اوپر سے دیکھ کے یہ زبانی یا کسی بھی طرح سے میں قرآن کی تفسیر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، میں کچھ چیزیں بول رہا ہوں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، یہ میرا بولنا آپ کو سنائی دے رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ حق ہے. اللہ کہتے ہیں اسی طرح سے بغیر کسی شک و شبہ کے یہ قرآن مجید، یہ کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام، یہ سچ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات حقیقی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود موجود ہے. پھر فرمایا اب آگے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آ گیا اور چند انبیاء کا ہے، اس کو ہم ذرا جلدی سے نکالیں گے انشاءاللہ آسانی کے ساتھ. اللہ کہتے ہیں حل اتا کا، کیا آئی ہے آپ کے پاس، حدیث گفتگو یا بات، ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی، المکرمین عزت والے مہمان. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے، جو ہم نے سورۃ ہود میں بھی پڑھا، سورہ ہجر میں بھی پڑھا، سورہ عنکبوت کے اندر بھی پڑھا، تفصیل کے ساتھ وہاں پہ پڑھ لیا، یہاں پہ اختصار کے ساتھ آیا. فرمایا کہ کیا آپ کے پاس ابراہیم کے عزت والے مہمانوں کی خبر پہنچی ہے، اس داخلوا، جب وہ داخل ہوئے، علیہ اس پر، یعنی ابراہیم کے پاس آئے، فقالوا تو انہوں نے کیا کہا، سلامن، سلام علیکم. ثابت کیا ہوا کہ مومن جب مومن سے ملتا ہے یا اہل ایمان ایمان والوں سے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، اور یہ عزت والے لوگوں کا شیوا ہے. ہائے، ہاؤ، گڈ مارننگ، ہاؤ آر یو ایکسیٹرا، اس کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں. ہم تو اتنی سلامتی والا مذہب لے کے بیٹھے ہیں کہ ملنے پر ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اللہ تیری حفاظت کرے. فرمایا اس داخل جب وہ داخل ہوئے علیہ اس پر، فقال انہوں نے کہا سلام، سلام ہو. قال سلام، انہوں نے بھی سلام کہا. قوم منکرون، ایسی قوم کو فرمایا سلام ہو، قوم ایسی قوم پر، منکرون جو نا آشنا ہے، میں تمہیں جانتا نہیں ہوں. فراغ، تو وہ چپکے سے گئے، الی اہلی ہی، اپنے گھر والوں کی طرف، یعنی چپکے سے وہ علیحدہ ہو گئے اپنے گھر والوں کی طرف. فجاء، پس وہ لائے، بعجل، یا وہ آئے، پس وہ آئے، بعجل سمین، ایک موٹے تازے بچھڑے کے ساتھ، موٹا تازہ بھنا ہوا بچھڑا لے کے آئے. فقربا، تو قریب کیا انہوں نے، ہو اس کو، الیہم، ان فرشتوں کی طرف. قالا، اور کہا، الا تاکلون، کیوں نہیں کھا رہے، تم کھاتے کیوں نہیں ہو. فاوجسا، تو محسوس کیا، منہم، ان سے، خیفتن، ڈر. قالوا، انہوں نے کہا، لا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وبشروہ، اور انہوں نے خوشخبری دی اس کو، بغلام، ایسے بچے کی، علیم، جو جاننے والا، یعنی اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری دی. تو فاقبلت امرأتہ، اللہ کہتے ہیں فاقبلت، آگے آئی، امرأتہ، ان کی بیوی، فی سرۃ، فی سرۃ، آگے آئی، فی سرۃ. سرۃ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی انسان حیرت کے اندر مبتلا ہو جائے. فاقبلت امرأتہ فی سرۃ، ان کی زوجہ محترمہ، ان کی بیوی آگے آئی حیرت کے ساتھ. فسکت وجہہا، اس کی تفسیر یہ ہے، فسکت وجہہا، اس نے اپنے دونوں ہاتھ حیرت سے چہرے پہ لگائے، ایسے جیسے کہ او یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہو ہے یہ کیسے پاسبل ہے، حیرت کے ساتھ چہرے کی طرف ہاتھ لے کے جانا. فسکت وجہہا، اس نے اپنے دونوں ہاتھ، اپنے ہاتھ، وجہہا، چہرے کی طرف لائے، بعض نے کہا پیشانی پہ مارے ایسے کر کے. فسکت وجہہا، چہرے پہ لے کے گئیں. وقالت، اور کہا، عجوز عقیم، بوڑھی بھی اور بھانج بھی، بچہ کہاں سے آئے گا. قالوا، انہوں نے کہا، کذالک، اسی طرح سے ہوگا. قال ربک، اور تیرے رب پر. قال، کہا، ربک، تیرے رب کے لیے. قالت ربک، تیرے رب نے ایسے ہی فرمایا، ایسے ہی ہوگا، اور تیرے رب نے ایسے ہی فرمایا. انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ حکمت والا اور جاننے والا ہے. اس کے بعد آگے اگلا جو ہمارا صفحہ شروع ہوتا ہے، قالا، اور انہوں نے، اب جب یہ خوف چلا گیا تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کرنے لگے، یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے سارا. قالا، تو انہوں نے کہا، فما خطبکم، تمہارا کیا ماجرا ہے، ایھا المرسلون، اے بھیجے گئے لوگوں. قالوا، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، ارسلنا، بھیجے گئے ہیں، الی قوم مجرمین، مجرم قوم کی طرف. لنرسلا، تاکہ ہم بھیجیں، علیہم، ان پر، حجارتن، پتھر، من طین، مٹی کے. من طین، مٹی سے مراد یہ ہے کہ ایسی مٹی جو سخت ہو گئی ہو لیکن ابھی پتھر نہ بنی ہو، سخت ہوئی ہے لیکن پتھر نہیں بنی. فرمایا مسومتن، نشان زدہ. اس کے دو مطلب ہیں، یا تو وہ نشان زدہ پتھر اس کو لگنا ہے جس کا اس کے اوپر لکھا گیا، یا اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسے مخصوص پتھر تھے جو صرف اہل کفار کو لگنے تھے. مسومتن، نشان زدہ، عند ربک، تیرے رب کے پاس. کن کے لیے، للمسرفین، ان لوگوں کے لیے جو اسراف کرنے والے ہیں. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، فاخرجنا، پس ہم نے نکالا،
من جو کوئی کانا تھا فیہا اس میں من المؤمنین ایمان لانے والا، یعنی ایمان لانے والوں کو ہم نے بچا لیا. فما وجدنا بس ہم نے نہیں پایا فیہا اس کے اندر غیر بیت گھر کے علاوہ، یعنی ایک گھر کے علاوہ من المسلمین مسلمانوں میں سے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک ہی گھر تھا جو مسلمان ہوا تھا، وہ لوط علیہ السلام کا گھر تھا اور ان کی بیوی کے علاوہ. اور اسی طرح سے جو لوگ ایمان لائے تھے لوط علیہ السلام پہ وہ سارے کے سارے ان کے گھر میں جمع ہو گئے. فرمایا ایک گھر کے علاوہ ہم نے کوئی مومن گھر نہیں پایا. وترکنا اور ہم نے چھوڑا فیہا اس کے اندر آیت نشانیاں للذین ان لوگوں کے لیے یخافون جو ڈرتے ہیں العذاب العلیم دردناک عذاب سے. نشانیاں کیسے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے جب اس بستی کو لیا اور زمین پہ پھینکا تو وہ بستی زمین میں کئی 100 کلومیٹر تک دھنس گئی، اور پھر اس کے اوپر پانی آیا کالے رنگ کا. اور یہ جو آج آپ دیکھتے ہیں نا ڈیڈ سی، یہ ڈیڈ سی اسی یہ جو سمندر ہے ڈیڈ سی جس کو بحر المیت بھی کہا جاتا ہے، یہ بحر المیت یہ ڈیڈ سی اسی کی ہی پاداش میں نکلا ہے. اور آج بھی اگر کوئی بندہ دیکھے، ایون آپ گوگل پہ بھی سرچ کر لیں تو جو ساؤتھ ڈیڈ سی ہے، ساؤتھرن ڈیڈ سی، جنوبی سائڈ ہے اس کی ڈیڈ سی کی، وہاں پہ آج بھی نشانیاں موجود ہیں. اللہ نے وہاں پہ آج بھی کچھ نہ کچھ نشانیاں اس قوم کی رکھی ہوئی ہیں، اور اس کے جو حرکتیں اور ان کے جو معاملات تھے وہ ہمارے سامنے قرآن نے بیان کر دیے. وفی موسیٰ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اذ جب ارسلناہ ہم نے بھیجا ان کو الی فرعون کی طرف بسلطان مبین واضح دلائل دے کر، فتولا تو وہ پھر گیا برکنی ہی اپنی قوت کے ساتھ، وقال اور اس نے کہا ساحر جادوگر او یا مجنون پاگل. کیسے؟ یہ بڑی ایک عجیب بات لگتی ہے کہ ایک آدمی جو میری ہی قوم کے کسی آدمی کو مار کے قتل کر کے بھاگ کے چلا گیا ہو اور واپسی آ کے وہ مجھے کہے کہ میری قوم میرے ساتھ بھیج دو، اپنے لوگ اپنے ساتھ رکھو، تو یہ سمجھدار آدمی نہیں ہو سکتا شاید. اس کی کیسے اتنی ہمت ہو گئی کہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے؟ اس وجہ سے اس نے کہا کہ یہ تو کوئی دیوانگی لگتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فاخذناہ ہم نے پکڑا اس کو، وجنودہ اور ہم نے اس کو لشکر کو بھی اس کے لشکر کو بھی پکڑ لیا، فنبذناہم پھر ہم نے غرق کر دیا ان کو، فی الیمی سمندر کے اندر، وہو ملیم اور وہ ملامت زدہ ہو گئے. اور ان کی جو اس کی جو لاش ہے وہ آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ نے اس لاش کو دیدہ عبرت بنا کے رکھ دیا. وفی عاد اور قوم عاد کے بارے میں اذ ارسلنا جب ہم نے بھیجا علیہم ان پر الریح ایسی ہوا العقیم جو بانج ہوا، یعنی بانج اپاہج ہوا ہم نے بھیجی. بانج ہوا کون سی ہوا ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں. بانج ہوا ایسی ہوا کو کہا جاتا ہے جس ہوا کے اندر خوشخبری نہ ہو، جو طوفان والی ہوا ہو، اور وہ ہوا جو انسان کے لیے پریشانی اور تکلیف کو لے کے آئے. اس سے کوئی چیز، اس ہوا سے بارش پیدا ہونے والی نہیں ہے، وہ بند ہوا ہے، ایسی طوفانی ہوا، ایسی بانجھ ہوا جو تکلیف کو لے کے آنے والی ہے، بیکار قسم کی. ریح العقیم. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ما تذر من شیء، ما تذر نہیں اس نے چھوڑا، من شیء کچھ بھی، اتت علیہا وہ آئی اس پر، الا مگر، جعلت اس نے بنا دیا اس کو کررمیم چکنا چور کر کے. یعنی جس چیز پر بھی وہ ہوا گزری اللہ نے اس آدمی کو چکنا چور کر کے مٹی کی طرح ختم کر دیا. پھر آگے فرمایا فعتوا عن امر ربهم وفی سمودہ اور فرمایا وفی سمودہ اور سمودیوں کے بارے میں، اذ جب قیلا کہا گیا لہم ان سے، تمتعوا تم فائدہ لو، حتی حین ایک مقررہ وقت تک، فعتوا تو انہوں نے کیا کیا، سرکشی کی. اللہ فرماتے ہیں تو انہوں نے سرکشی کی، عن امر ربهم اپنے رب کے حکم کی، فاخذتهم بس پکڑ لیا ان کو، الصاعقہ ایک چیخ نے. چیخ کون سی تھی؟ وہ گرج تھی، آسمانی بجلی نے ان کو پکڑ لیا. وہم ینظرون اور وہ کون ہو گئے؟ دیکھتے رہ گئے، یعنی دیکھتے رہ گئے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا. فمستطاعوا بس نہیں طاقت رکھی، من قیام کھڑے ہونے میں. یعنی کسی آدمی، دو مطلب ہیں اس کے، ایک تو یہ کہ اللہ کے اس عذاب کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکا، کسی نے اس کا مقابلہ نہیں کیا. وہ اتنا سخت عذاب اور اتنی سخت وہ کڑک اور چیخ تھی کہ سارے کے سارے ختم ہو گئے. نمبر دو، اتنا بھی کسی کو موقع نہیں ملا کہ اگر کوئی آدمی بیٹھا ہوا تھا تو وہ کھڑا ہو جاتا، یا جو کھڑا تھا وہ بیٹھ جاتا. فمستطاعوا من قیام اتنا آنن فانن وہ عذاب آیا
کہ وہ ایک لمحہ بھر کھڑے ہونے کی بھی قوت نہ رکھ سکے. وما كانوا منتصرین، اور نہ ہی وہ تھے اپنے آپ کو بچانے والے یا منتصرین مدد کیے گئے. وقوم نوح، اور نوح علیہ السلام کی قوم، من قبل، اس سے پہلے، انہم، بے شک وہ، کانو تھے، قومن، ایسی قوم، فاسقین، اور جو فسق و فجور کرنے والی تھی، گناہ کرنے والی تھی. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ اپنی دوبارہ نشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں. فرمایا والسماء، اور آسمان کو، بنیناہا، ہم نے بنایا اس کو، بأیدٍ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ. وَإِنَّا، اور بے شک ہم ہی، لَمُوسِعُونَ، اس کو وسیع کرنے والے ہیں. ہم اس کو وسیع کرنے والے ہیں، ہم اس کو بلند و بالا کرنے والے ہیں، اس کو پھیلانے والے ہیں. دیکھیں آپ یہاں سے امریکہ کا سفر کریں، مطلب اگر آپ ریاض میں ہیں یا سعودی عربیہ میں ہیں یا کوئی بندہ پاکستان میں ہے یا کوئی انڈیا میں ہے، وہ امریکہ کا سفر کرے، چلو مجھے اندازہ تو نہیں، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کوئی 10-12 ہزار کلومیٹر سفر بنتا ہوگا. یہ آسمان اتنا وسیع ہے کہ ہم زمینی اعتبار سے 10-12-15 ہزار 20 ہزار کلومیٹر سفر کر کے جاتے ہیں، اور اگر آسمان کی طرف دیکھیں تو آپ کو وہی ٹکڑا جو ریاض میں کھڑے ہوئے نظر آ رہا تھا، وہی واشنگٹن اور نیو یارک میں کھڑے ہو کے نظر آ رہا ہوگا. اتنا وسیع آسمان اللہ کا کہ میں نے 18,000 کلومیٹر سفر کر لیا اور آسمان کا ٹکڑا پھر میرے سر پہ وہی ہے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس کو وسیع کرنے والے ہیں. وَالْأَرْضَ، اور زمین کو، فَرَشْنَاهَا، ہم نے اس کو پھیلایا. فَنِعْمَ، پس بہت ہی بہترین ہے، الْمَاهِدُونَ، وہ پھیلانا اور ہموار کرنے بچھانے والے ہیں ہم. یعنی اس کو بچھانا بڑا ہی خوبصورت ہے. زمین اگر ہموار نہ ہوتی تو ہماری زندگی کیسے گزرتی، سوچنے والی بات ہے نا. پھر آگے اللہ کہتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر ایک چیز سے، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، زوجین، جوڑے جوڑے، لعلکم، تاکہ تم، تذکرون، نصیحت حاصل کر سکو. اچھا، انسانوں کے جوڑے، جانوروں کے جوڑے، یہ تو ہمیں سمجھ آتے تھے. آہستہ آہستہ دنیا نے جب ترقی کی، سائنس نے ترقی کی، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ پودوں کے اندر بھی جوڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ جو کھجوروں وغیرہ کے حوالے سے جانتے ہیں، کھجور جو ہے، کھجور، اس کے اندر نر اور مادہ کا بہت زیادہ یعنی عمل دخل ہے. نر جو درخت ہوتا ہے نا کھجور کا، اس کا بور لے کے، یعنی اس کا چورا لے کے مادہ کھجور کے اوپر پھینکا جاتا ہے، اس کے بعد وہ کھجوریں پروڈیوس ہوتی ہیں. اور نر کے اوپر کھجور لگتی نہیں ہے، مادہ کے اوپر کھجور لگتی ہے. کیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے. اور بعض ایسے درخت ہیں کہ ان کو ہوائیں ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیتی ہیں، جس سے وہ ان کے ملاپ سے وہ پھل پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. پھر آگے اللہ ساری باتیں بتانے کے بعد، ساری نشانیاں بیان کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو. فَفِرُّوا، پس دوڑ لگا دو، إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف. اور اللہ کی طرف دوڑ لگانا، سبحان اللہ، کیا بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور حدیث قدسی ہے، اللہ یہ فرماتا ہے کہ اگر میرا مومن بندہ میری طرف ایک بالشت چل کے آئے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بھاگ کے آتا ہوں. اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ آئے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ کے برابر آتا ہوں. اور اگر وہ میری طرف چل کے آئے، فَأَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، میں اپنے بندے کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس وقت ہے ہماری باتیں سننے کے لیے، ہمارے معاملات حل کرنے کے لیے، ہماری دعائیں قبول کرنے کے لیے، ہمیں معاف کرنے کے لیے. واللہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اللہ کی طرف دوڑ لگانے کے لیے. تو یہ نشانیاں ساری بیان کرنے کے بعد، یہ نعمتوں کا سارا احسان جتلانے کے بعد مقصود کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی بخشش کروا کے ان نعمتوں کو دائمی اور ابداً اپنے لیے منتخب کروا لو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو. انی، بے شک میں، لکم، تمہارے لیے، منہ، اس کی طرف سے، نذیر، ڈرانے والا ہوں، مبین، واضح. میں تو اللہ کی طرف سے ایک ڈرانے والا آیا ہوں. ولا تجعلوا، اور نہ تم بناؤ، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہا آخر، کوئی دوسرا الہ، اللہ کے ساتھ دوسرا الہ نہ بناؤ. انی لکم منہ نذیر مبین، میں تو بے شک تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، واضح. مقصود کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی اللہ کی بادشاہت کے اندر، اللہ کی ریاست کے اندر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ٹیریٹری کے اندر کسی دوسرے کا عمل دخل نہ دیں. تھوڑی بہت برائی کی چیزیں، تھوڑے بہت گناہ کے کام ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ نظر انداز کر دیتا ہے. وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے کہ اس نے معاف کرنے کے بہانے بنائے. بندے نے نماز پڑھی، اللہ نے گناہ معاف کیے. اس نے وضو کیا، اللہ نے گناہ معاف کیے. اس نے صدقہ کیا، اللہ نے گناہ معاف کیے. اس نے لوگوں کو سچ بولا، اللہ نے گناہ معاف کیے. اس نے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائی، اللہ نے گناہ معاف کیے. اس کو کانٹا چبھ گیا، اللہ نے گناہ معاف کر دیے. اس نے مسکرا کے کسی کو دیکھا، اللہ نے گناہ معاف کر دیے. اس نے اللہ کی طرف شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کر دیا، اللہ نے گناہ معاف کر دیے. کون سی بات ہے؟ اللہ کو منانا کون سا مشکل کام ہے؟ مقصد ایک ہے، وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ
کسی کو شریک نہ بناؤ، بس اس کی ریاست میں کسی کو داخل نہ کرو، باقی چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں اور اللہ تو اتنا غفور رحیم ہے. الذین یجتنبون کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اللہ فرماتے ہیں سورہ نجم کے اندر آگے جا کے پڑھیں گے کہ اگر مومن لوگ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں تو صغیرہ اللہ تعالیٰ ویسے معاف کر دیتا ہے. کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا گویا کہ صغیرہ گناہ معاف کرنے کا کفارہ ہے. یہ میرا جملہ آپ نوٹ کر لیں تو آپ کو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. صغیرہ گناہوں کو معاف کروانے کے لیے کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں اور ان سے اپنے آپ کو بچا لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صغائر ویسے معاف کر دے گا. یہ بہت بڑی نیکی ہے. نیکی کرنا بڑا کام نہیں ہے، میں بار بار یہ بات بھی کرتا ہوتا ہوں، نیکی کرنا بڑا کام نہیں ہے، برائی سے بچانا اپنے آپ کو یہ بڑا کام ہے. اور نیکی بچانا بڑا کام ہے. کرنا نیکی بڑا کام نہیں، نیکی بچانا بڑا کام ہے. اور برائی سے اپنے آپ کو دور کرنا یہ بڑا کام ہے. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا. اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا بھائی، شرک نہیں کرنا. چھوٹے موٹے کام ہو جائیں تو اللہ کی طرف رجوع کر لیں، وہ معاف کر دے گا. اس طرح اللہ فرماتے ہیں کذالک، اور اسی طرح سے ما اتا، جو بھی آیا، الذین، ان لوگوں میں سے، من قبلہم، ان سے پہلے، یعنی مشرکین میں یا پہلے لوگوں میں جو بھی نبی آیا، من رسول، کوئی بھی رسول، الا مگر قالوا، انہوں نے کہا، ساحر، یعنی لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ جادوگر ہے، او مجنون، یا وہ مجنون ہے. جیسے آج کے دور میں بھی جو بندہ نیکی کا حکم دیتا ہے، خیر کا کام کرتا ہے، کہتا ہے چھوڑو یار اس کو تو ہر ٹائم نیکی چڑھی رہتی ہے، او خلی ولی کراؤ اس کو کوئی، او چھوڑو یار. نیک آدمی، ایون کہ نیک آدمی کسی مجلس میں بیٹھا ہو تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ یا تو وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، یا ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اٹھاؤ یار یہ خیر کی بات کرے گا. ساحر او مجنون. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اتواصوا بہ، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی تھی؟ یعنی قوم نوح مر گئی، چلی گئی دنیا سے، اور قوم عاد آ گئی. کیا قوم نوح قوم عاد کو یہ وصیت کر کے گئی تھی کہ تم نے نبی آئے گا اس کو مجنون اور دیوانہ کہنا ہے؟ یا قوم عاد کے جانے کے بعد قوم سمود آئی تو کیا قوم عاد قوم سمود کو یہ وصیت کر کے گئی تھی کہ تمہارے پاس صالح آئے گا اور اس کو تم نے مجنون اور دیوانہ کہنا ہے؟ نہیں. اللہ کہتے ہیں اتواصوا بہ، کیا وہ ایک دوسرے کو وصیت کر کے گئے؟ ایسے نہیں ہے. بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ وہ قومیں ہیں جو سرکشی کرنے والی. سرکش قوم کا ترہ امتیاز اور وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اصلاح کرنے والے بندے کو بے وقوف سمجھتے ہیں، اس کو جادوگر سمجھتے ہیں، اس کو مجنون سمجھتے ہیں، جو ان کا خیر خواہ ہے، جو ان کو جہنم سے آزاد کروانے والا ہے. پھر فرمایا فتولا، فتولا، بس پھر جائیے، یعنی منہ موڑ لیں، عنہم، ان سے. اللہ کے رسول آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، چھوڑیں، خلی ولی کروائیں، ان کو چہرہ دوسری طرف کر لیں. فما انت، پس نہیں ہے آپ، بمعلوم، یعنی آپ قابل الزام نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں، آپ کے اوپر کوئی ان کا بوجھ نہیں ہے کہ جی ایمان کیوں نہیں لے کے آئے. آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب چہرہ پھیر لیا. یہاں پہ سیکوینس چیک کریں آپ کا، بڑا زبردست اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ تسلسل رکھا ہے، غور سے سمجھیے گا. فما انت، یعنی فتولا عنہم فما انت بمعلوم، یہ وہ لوگ ہیں جو مشرکین ہیں، ایمان نہیں لا رہے، یہ وہ لوگ ہیں جو زیادتی کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عمل کرنے والے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہی پہ ہیں. چہرہ پھیر لو، کن کی طرف؟ مومنین کی طرف. نتیجہ کیا نکلے گا؟ وذکر، دل کو تسلی دینی ہے تو ایسی قوم کو چھوڑ دو جو جاہل ہے. وذکر، نصیحت کریں. فإن الذکر، پس بے شک نصیحت کرنا، تنفع، وہ فائدہ دینے والا ہے، کن کو؟ المؤمنین، ایمان والوں کو. اور اس کی اگر آپ نے مزید تفصیل پڑھنی ہے تو انشاءاللہ آخر میں جا کے پڑھیں گے. سورۃ عبس کے اندر اس کی مزید ڈیٹیل ایک طرح سے آ رہی ہے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ چھوڑیں آپ مشرکین مکہ کو، آپ نے ان کو بتا دیا اللہ ایک ہے، اس پر ایمان لاؤ، مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، نہیں مانتے تو نہ مانیں، ادھر منہ کر لیں اور مومنین کو آپ نصیحت کریں، ان کو فائدہ ہوگا آپ کی نصیحت سے. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. اس لیے ثابت کیا ہوا کہ ایسی مجلس جس سے ایمان کا فائدہ نہ ہو رہا ہو، اس مجلس سے اپنے آپ کو پھیر لینا چاہیے. پھر آگے اللہ کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وما، اور نہیں، خلقت، ہم نے پیدا کیا، الجن، جنوں کو، والانس، اور نہ ہی انسانوں کو، الا، مگر کس لیے؟ لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے. اور عبادت کی تعریف میں نے آپ کو پہلے بتائی ہوئی ہے، اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال الظاہرۃ والباطنہ. ہر وہ کلمہ چاہے چھوٹا ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے ظاہری ہے، چاہے باطنی ہے، چاہے کیسا بھی ہے، ہر وہ کلمہ جو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اختیار کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ عبادت ہے.
اپنے گھر والوں کو کھلانا عبادت ہے، مسکرا کے دیکھنا عبادت ہے، اچھے انداز سے بات کر لینا عبادت ہے، لوگوں کو اپنے شر سے بچا لینا عبادت ہے۔ ہر کلمہ مومن اگر چاہے تو صبح جاگنے سے لے کے رات سونے تک پورا دن عبادت میں رہ سکتا ہے، صرف اس دائرے کے اندر رہ جائے جو دائرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا۔ الا لیعبدون، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، چھوٹے چھوٹے کاموں، یہ چھوٹے کام میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ 4-5 کام ہیں، ویسے تو یہ بڑے عظیم کام ہیں، اللہ معاف کرے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی اہمیت نہیں، یہ اسلام کے 5 پلر ہیں، بڑے بڑے 5 پلر ہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے بس ان 5 پلروں کے لیے پیدا کیا تھا؟ ان میں سے زکوٰۃ وہ بندہ دے گا جس کے پاس مال ہے، حج وہ بندہ کرے گا جس کے پاس استطاعت ہے، تو 3 باقی بچ گئے۔ ایمان لانے کی شرط ہے توحید الوہیت، یعنی اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد کیا ہے؟ نماز قائم کرنا اور روزے رکھنا رمضان کے۔ باقی 2 کدھر گئے؟ وہ تو ضرور ہر بندے پہ تو وہ ہے ہی نہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے بس اس کام کے لیے ہمیں پیدا کیا؟ نہیں، انسان کی پوری زندگی اللہ نے عبادت کے طور پہ بنائی ہے۔ بس کرنا کیا ہے؟ جہاں پہ جس چیز کا حکم ہے وہاں پہ اتنا اختیار کر لے، اور جس چیز سے منع کر لیا اس سے اپنے آپ کو روک لے، بات ختم ہوئی۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں ما اریدو، نہیں ہم چاہتے منہم ان سے، یعنی آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ ما اریدو، نہیں میں چاہتا، منہم ان سے، من رزق، ان کو رزق، وما اریدو، اور نہیں میں چاہتا، یطعمون، کہ وہ مجھے کھلائیں۔ میں تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگ رہا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، وہ الرزاق، فعال کے وزن پہ ہے، بے تحاشا رزق دینے والا ہے، بے تحاشا ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے۔ اور رزق کی یہ ڈیفینیشن بالکل ذہن سے نکال دیں کہ رزق کا مطلب مال ہوتا ہے، نہیں، یہ رزق کے مطلبوں میں سے ایک مطلب ہے۔ رزق کا مطلب مال ہے، یہ ایک مطلب ہے۔ رزق کبھی اولاد کی صورت میں ہوتا ہے، رزق عزت کی صورت میں ہوتا ہے، رزق زبان کی تاثیر کی صورت میں ہوتا ہے، رزق نیکی کی صورت میں ہوتا ہے، رزق معاشرے میں تکریم کی صورت میں ہوتا ہے، رزق اس بات سے ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے محبت کرنے والے ہو جائیں، رزق اس بات میں اس چیز میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مال روک کے کوئی اور چیز آپ کو دینا شروع کر دے، آپ سے شر دور ہو جائے، یہ بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ تو رزق، اچھا اخلاق بڑا رزق ہے، رزق بڑی بڑی وسیع و عریض اس کی ڈیٹیل ہے۔ تو اس لیے ان اللہ هو الرزاق، اللہ رزق دینے والا ہے، ذو القوت المتین، اللہ قوت دینے والا ہے، قوت والا ہے، اور متین بڑا ہی زبردست ہے۔ فإن، پس بے شک، للذین، ان لوگوں کے لیے، ظالموا، جنہوں نے ظلم کیا، ذنوبا، اچھا یہ نا ذنوب کا لفظ سمجھ لے بڑی اچھی طرح سے۔ ذنوب کہتے ہیں، بلکہ عربی زبان کے اندر جو خالی ڈول ہوتا ہے نا، جو ڈول کنویں میں پھینکا جاتا ہے پانی لینے کے لیے، خالی ڈول کو دلو کہا جاتا ہے۔ جیسے آتا ہے نا کہ فَأَدْلَا دَلْوَا، سورہ یوسف نے ہم نے پڑھا کہ آئے وہ جو قافلے والے آئے تھے، فَأَدْلَا دَلْوَا، ان میں سے ایک نے اپنا ڈول پھینکا، وہ ڈول خالی تھا، خالی ڈول دریا اس میں پھینکا جائے کنویں میں، اس کو دلو کہتے ہیں۔ اور ذنوب کہتے ہیں بھرے ہوئے برتن کو، بھرا ہوا برتن، بھرا ہوا ڈول، اس کو ذنوب کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ لِلَّذِينَ، پس بے شک ان لوگوں کے لیے، ظالموں، جنہوں نے ظلم کیا، ذنوباً، ان کا برتن گناہوں سے بھرا ہوا ہے، مثل ذنوبی، ان لوگوں کے برتنوں کی طرح، اصحابہم، جو ان کے ساتھی ہیں، فلا یستعجلون، پس وہ جلدی نہ کریں، ان کو چاہیے کہ وہ جلدی نہ کریں، وہ ایسے چلتا جا رہا ہے معاملہ، یعنی جیسے ان لوگوں کے برتن بھرے ہوئے تھے گناہوں سے، ویسے ان کے بھی برتن بھرے ہوئے ہیں، یعنی ان کے بھی دفتر بھرے ہوئے ہیں۔ فویل، پس ہلاکت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من یومہم، اس دن کے حوالے سے، الذی، جس میں، یوعدون، اس دن سے، الذی، اس دن کے بارے میں، یوعدون، جس کے بارے میں وہ وعدہ کیے گئے، یعنی ان کے لیے ہلاکت ہے قیامت کے دن، جو لوگ قیامت کے دن کے حوالے سے وعدہ کیے گئے اور انہوں نے قیامت کے دن کو جھٹلایا۔ اس کے بعد آگے سورہ طور شروع ہو رہی ہے۔ سورہ طور کے اندر بھی 49 آیات ہیں، یہ مکی صورت ہے، صورت کا نام اسی صورت کی پہلی آیت سے رکھا گیا۔ اس میں عقیدہ آخرت کو، اور سمجھیں کہ اس صورت کے اندر اللہ نے بعض ایسی آیتیں ذکر کی جس کے اندر عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دندان شکن اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے۔ یہ ایسی وہ صورت ہے، بڑی زبردست صورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا والطور، اور کوہ طور کی قسم ہے، کوہ طور کی قسم، یعنی طور سینا، وادی مقدسہ، جس کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا بھی، جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اللہ سے ہوئی۔ والطور، کوہ طور کی قسم، وکتاب، اور کتاب کی قسم، مستور، جو لکھی ہوئی ہے۔ کون سی کتاب؟ اس میں مراد ساری کتابیں ہیں، قرآن مجید بھی، اور قرآن مجید کے علاوہ جتنی بھی کتابیں پہلے آئیں، ساری کی ساری کتابوں کی قسم۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے
کہ کل قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے، عقیدہ بعث بعد الممات، قیامت قائم ہوگی۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں اٹھائی ہیں، آپ گنتے جائیں۔ پہلے کوہ طور کی قسم، پھر فرمایا و کتاب مستور، لکھی ہوئی کتابوں کی قسم، فی رق منشور، وہ کتابوں کی صفت کیا ہے؟ فی رق، جو نرم و ملائم ہے، ٹھیک ہے جی، نرم و ملائم، رق کہتے ہیں نرم و ملائم چیز کو، مستور پھیلی ہوئی، منشور سوری پھیلی ہوئی، نشر سے نکلا ہوا ہے، فی رق منشور۔ پرانی جو کتابیں ہوتی تھیں وہ باریک باریک جھلی پر یا باریک جلد پر جو نرم و ملائم ہوتی تھی اس کے اوپر لکھی ہوئی تھی تاکہ یہ دیر تک رہیں اور نقل کرنا آسان ہو اور اس کے اوپر چیزیں پھیلے نہ، لکھائی آپس میں گڑ نہ ہو۔ فی رق منشور، جو ملائم اور نرم چیزوں کے اوپر لکھی گئی، منشور اور پھیلی گئی ہیں۔ والبیت المعمور، آباد گھر کی قسم، چوتھی قسم اللہ نے اٹھائی۔ معمور کہتے ہیں آباد گھر، اس سے مراد بیت اللہ شریف ہے، اور ویسے بیت المعمور جو ہے یہ بیت اللہ کے اوپر 7 آسمانوں کے اوپر ایک اللہ کا گھر ہے جو ہمیشہ آباد رہتا ہے، جیسے بیت اللہ ہمیشہ آباد رہتا ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور وہ نکلتے ہیں، جو فرشتہ ایک بار اس میں داخل ہو گیا وہ فرشتہ دوبارہ زندگی میں کبھی اس گھر میں داخل ہو کے اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں کر سکے گا، اتنا آباد وہ اللہ کا گھر ہے۔ اور یہاں سے مراد بیت اللہ ہے، والبیت المعمور، اللہ کا وہ گھر جو آباد ہے۔ اور بیت المعمور وہی جگہ ہے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ آپ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے معراج کے وقت۔ 5ویں قسم اللہ نے اٹھائی، فرمایا والسقف المرفوع، والسقف، اور چھت کی، المرفوع جو بلند و بالا ہے، یعنی آسمان کی قسم، ایسی چھت کی قسم جو بلند ہے۔ والبحر المسجور، اور اس سمندر کی قسم، اس دریا کی قسم، مسجور جو موجزن ہے، جس میں لہریں آتی ہیں، جس میں موجیں آتی ہیں۔ کتنی قسمیں ہو گئیں جی؟ والطور 1، وکتاب 2، والبیت المعمور 3، والسقف المرفوع 4، اور والبحر المسجور 5۔ 5 قسمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اٹھائیں، اور پھر اٹھانے کے بعد کیا کہا؟ ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا جو عذاب ہے لواقع، البتہ ضرور بضرور وہ واقع ہونے والا ہے، تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ ما لہو من دافع، ما نہیں ہے لہو اس کے لیے، من دافع کوئی اس کو روکنے والا یا پلٹنے والا، کوئی آدمی اس عذاب کو روکنے والا نہیں ہے، اس معاملے کو روکنے والا یا پلٹنے والا نہیں ہے۔ اور یہ کیسا دن ہوگا؟ یوم، اس دن، تمور السماء مورا، تمور کا مطلب ہوتا ہے یعنی تیزی کے ساتھ حرکت کرنا، جلدی، جیسے کسی چیز کے اوپر لرزہ طاری ہو کے وہ حرکت کرتی، تو اللہ کہتے ہیں ویسے آسمان دیکھیں وہ کھڑا ہے نا، ایسے آسمان حرکت نہیں کرتا، اس کے نیچے بادل ہیں وہ حرکت کرتے ہیں، لیکن قیامت کی شدت ایسی ہوگی کہ یہ تیزی کے ساتھ لرزنے لگ جائے گا۔ یوم تمور السماء مورا، ڈگمگانے لگ جائے گا۔ وتصیر الجبال سیرا، ہم میں سے کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ پہاڑ کی 2 ٹانگیں اور وہ چلنا شروع کر دے، لیکن قیامت کی شدت ایسی ہوگی کہ یہ پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں گے، حرکت کرنا شروع کر دے گا یہ پہاڑ، اور ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ وتصیر الجبال سیرا، پہاڑ تیزی سے اڑتے پھریں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جیسے القاریہ، تم القاریہ آگے جا کے انشاءاللہ بإذن اللہ آخری بارے میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے ان کی صفات آئی ہیں۔ یہ کالعہن المنفوش ہو جائیں گے، جیسے روئی کے ذرات ہوا میں اڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے بھاری بھرکم آسمان کو اور اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ یہ قیامت کی شدت ہوگی، اور اللہ نے 5 قسمیں اٹھائی ہیں، 5 قسمیں اٹھانے کے بعد یہ کہا ہے، اور اللہ کی قسم کوئی جھوٹی تو نہیں ہو سکتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں فویل، پس ہلاکت ہوگی، یومئذ، اس دن، کن کے لیے؟ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ میں آپ کو بتاؤں، جو بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، گناہ گار ہے یا نہیں گناہ گار، اس کو چھوڑ دیتے ہیں 2 منٹ کے لیے، کبیرہ کرتا ہے، صغیرہ کرتا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ قیامت اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو اتنا زیادہ وہ حیرت میں مبتلا نہیں ہوگا، نہ شاید اس کو اتنی جان پہ بنے، مطلب اس حوالے سے کہ شاید یہ قیامت قائم نہیں ہونی تھی۔ جو قیامت کو جھٹلانے والے لوگ ہیں، پریشانی ان کے لیے پیدا ہوگی کہ دنیا میں ساری زندگی اس وہم میں رہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، اور اب قیامت قائم ہو چکی ہے، قیامت کے قائم ہونے کا جو نہ ہونے کا جو وہم تھا ان کا وہ بھی چلا گیا، اور اوپر سے یہ بھی طے ہو گیا کہ دوبارہ واپس نہیں جانا، اور اس سے بڑھ کر یہ بھی طے ہو گیا کہ اب جہنم ہماری منتظر ہے۔ یہ بڑی پریشانی ہے، جھٹلاتے رہے اور آپ کے سامنے، یعنی میں کہوں کہ
ایک ذات کی میں نفی کر دوں کہ یہ بندہ وجود میں ہے ہی نہیں، یہ پایا ہی نہیں جاتا، اور وہ ظاہری طور پہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، تو میری پریشانی اور ندامت کا کیا عالم ہوگا؟ یہ ندامت کا عالم ہوگا، ان کا ہلاکت ایک طرح کی ان کی ندامت اور پریشانی ہوگی۔ فویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والے سامنے دیکھیں گے۔ الذین، وہ لوگ، ہم وہ، فی خوض، اللہ کہتے ہیں فی خوض، وہ کس میں تھے؟ جھگڑا کر رہے تھے قیامت کے بارے میں، یہ لعبون، اور کھیل تماشا کرتے تھے۔ چھوڑو، کوئی نہیں قائم ہونی ہے، ہمیں باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ یوم، اس دن اللہ کہتے ہیں یدعون، وہ دھکیلے جائیں گے۔ دھکیلنا، یدع کا مطلب ہوتا ہے یعنی دھکے مار مار کے لے کے جانا۔ ایک آدمی کو ایک طرف لے کے جایا جائے، وہ انکار کرے اور اس کو پیچھے اس کے مکے مارے جائیں، چل آگے نکل، چل آگے ہو۔ اللہ کہتے ہیں یوم، اس دن، یدعون، وہ دھکیلے جائیں گے، ان کو دھکے مارے جائیں گے، الی النار، آگ کی طرف، دعا، دھکے مارنا۔ ہادی، یہی ہے، النار، وہ آگ، التی، جس کو کنتم تھے، بہا، اس کے بارے میں، تکذبون، تم جھٹلاتے۔ یہی وہ قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، تمہارے سامنے آ گیا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا، اللہ آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لیا، یا اللہ اس کی چیخ و چنگاڑ کو سن لیا، اللہ التجا کرتے ہیں، فرجعنا، ہمیں واپس بھیج دے، انا کننا، فرجعنا نعمل صالحا، ہم نیک اعمال کریں گے، نہیں اب نہیں، واپسی کے دروازے بند ہو گئے۔ یہ وہی جہنم ہے جس کو تم جھٹلا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، ہاں بھائی بتاؤ، افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا کہ تم ابھی بھی نہیں دیکھ رہے؟ ہاں جی، یہ سوال ہے بہت بڑا، کدھر پھر رہے ہو؟ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کیا تمہیں یہ جادو لگ رہا ہے جس کو تم کہہ رہے تھے کہ جی یہ جادو ہے؟ بتاؤ تو صحیح، یا اب تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ بتاؤ کوئی بات۔ پھر آگے اوپر سے یہ کہا جائے گا اسلوہا، جلو اس کے اندر، یعنی مرو اس کے اندر، جلو اس کے اندر، فصبرو، پس تم صبر کرو، او لا تصبرو، یا تم صبر نہ کرو، سواء علیکم، تم پر برابر ہے، برابر ہے، صبر کرنا ہے صبر کرو، چیخو پکار کرنی ہے چیخو پکار کرو۔ سواء علیکم اجزعتم ام صبرتم، چاہے چیخو پکار کرو چاہے صبر کرو، کوئی معافی نہیں ملنے والی۔ انما تجزون، انما بے شک، تجزون، تم جزا دیے گئے ہو، ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے، جو تم نے عمل کیے اسی کا عوض تمہیں دیا گیا ہے۔ اس کے برعکس متقین اور مومنین کی بات اللہ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات و نعیم، اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا صالمین الغانمین، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہ سے ہم جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مومنین کا کیا معاملہ ہوگا؟ ان المتقین فی جنات و نعیم، مومنین تو بے شک جنتوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین، خوش ہوں گے، بما آتاہم، جو ان کو دیا، ربہم، ان کے رب نے، ان کا رب ان کو دیتا جائے گا، وہ خوشیاں مناتے چلے جائیں گے، ووقاہم، اور ان کو بچا لیا، ربہم، ان کے رب نے، عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس نے تو گویا کہ ساری دنیا اپنے لیے جمع کر لی، ساری نعمتیں اس نے اپنے لیے جمع کر لیں۔ اور یاد رکھیں جو بندہ جنت میں ایک بار داخل ہو گیا وہ دوبارہ نکالا نہیں جائے گا۔ ایسے نہیں ہوگا کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی بندہ، جہنم میں داخل ہونے کے بعد بڑے بندے باہر آئیں گے، جنت میں جو بندہ ایک بار اندر چلا گیا اس کے لیے واپسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ فرمایا کلو، کھاؤ، وشربو، اور پیو، ہنی ان، ہنی کا مطلب ہوتا ہے خوش ہو کے، ہنی ان، مزے کے ساتھ، بے فکری کے ساتھ، بما، اس چیز کی وجہ سے، کن تم جو تھے تم تعملون، عمل کرتے، متقین، اور اہل جنت کی صفات اللہ نے ذکر کی، فرمایا متقین، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، علی سرور، ہاں جی، تختوں کے اوپر، مصفوفہ، صف در صف، یعنی ایسے لمبی صفیں لگی ہوں گی تختوں کے اوپر، اور تخت پتہ نہیں کیسے وہ شاندار تخت ہوں گے، کیسے بڑے بڑے وہ تخت ہوں گے، کسی بادشاہ کو وہ میسر نہیں آئے گا دنیا کے اندر جو تخت اللہ زمین آسمان جو اللہ تعالیٰ جنت میں دیں گے۔ مومنین ان پہ تکی لگا کے بیٹھے ہوں گے، وزوجناہم، اللہ کہتے ہیں اور ہم ان کی شادیاں کریں گے، بحور عین، کن عورتوں کے ساتھ؟ سفید رنگ والی بڑی بڑی آنکھوں والی، بحور عین، ایسی حوروں کے ساتھ جو بڑی آنکھوں والی، خوبصورت آنکھوں والی ہوں گی، والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، واتبعتہم، اور پیروی کی ان کی، ذریتہم، ان کی اولادوں نے، بھی ایمان، ایمان کے ساتھ،
الحقنا ہم ان کو ملا دیں گے بھی ان کے ساتھ ذریتہم ان کی اولادوں کو. یہاں پہ بات نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ بندہ اکیلا جنت میں چلا جائے اور اس کے اہل و عیال جہنم میں چلے جائیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا لو. یہ بڑی حسرت ہوگی کہ اکیلا بیچارہ جنت میں پھرتا رہے، نہ اس کو اس کی بیوی نظر آئے نہ بچے نظر آئیں. یہ حسرت ہے. لہٰذا بیوی بچوں کی اصلاح کی کوشش کریں، سارا ٹائم اپنے نیک ہونے میں نہ لگائیں کہ میں بڑا نیک ہوں جی میں نے جنت میں جانا ہے. بھائی آپ کے اہل و عیال بھی آپ کے ساتھ جائیں. اور یہاں پہ ایک حدیث بھی نوٹ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو بعض ایسے بچے اور ایسی اولادیں ہوں گی جو جنت میں تو داخل ہوئیں لیکن اپنے باپ کے بقدر ان کی نیکیاں نہیں ہوں گی، لہٰذا وہ جنت کے تھوڑا نچلے درجے میں ہوں گے. یوں کہہ لیں کہ باپ بزنس کلاس میں ہوگا اور بچے اکانومی میں ہوں گے. اب یہ باپ تھوڑا پریشان ہے، بچے نہیں دیکھ رہے، نظر نہیں آ رہی، اکانومی میں بیٹھے ہیں، ادھر گارڈ جانے نہیں دیتا یا ان کو ادھر آنے نہیں دیتا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے نہیں کریں گے کہ اس کو کہیں کہ چلو اکانومی اور بزنس کے درمیان میں ایک نئی کلاس بناتا ہوں اور تمہیں وہاں پہ جمع کر دیتا ہوں. یا اللہ یہ نہیں کہیں گے کہ اے بندے تو بزنس سے نکل کے اکانومی میں جا کے ان کو مل لے. ایسے نہیں ہوگا، بلکہ کہا یہ جائے گا کہ ان کی جو کلاس ہے اس کو بڑھا دیا جائے. اللہ اس کے اہل و عیال اس کی اولاد کو اٹھائے گا اور اس کو بزنس کلاس میں لے جائے گا، یعنی اوپر والے درجے میں لے جائے گا، ملا دے گا. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہوگی کہ میں اپنی اولاد جس کو میں دیکھ نہیں سکتا تھا، مل نہیں سکتا تھا، اللہ ان کو میرے ساتھ لے آئے. اللہ کہتے ہیں الحقنا بہم، ہم ان کو ملا دیں گے بہم ان کے ساتھ ذریتہم ان کی اولاد کو، وما التناہم، پھر فرمایا اور ہم کوئی کمی نہیں کریں گے من عملہم ان کے عمل سے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اوپر والے کو نیچے لے آئیں، نیچے والے کو اوپر لے جایا جائے گا. من شیء کچھ بھی، کل امرئ ہر ایک شخص، بما جو بھی، کاسب اس نے کمایا، رہین وہ اسی کے مرہون ہے. جو آدمی جو کام کرے گا اسی کے مطابق اس کو معاملہ دیا جائے گا، اسی کے مطابق اس کو جزا دی جائے گی. پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَمْدَدْنَاهُمْ، اور ہم بڑھائیں گے ان کو، مزید دیں گے، بِفَاكِهَةٍ پھل، وَلَحْمٍ اور گوشت، مِمَّا اس سے، يَشْتَهُونَ جو وہ خواہش کریں گے. فلاں پرندے کا گوشت، ہرن کا گوشت، فلاں چیز کا گوشت، جس چیز کی طمع اہل جنت کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے سامنے دسترخوان بچھوا دیں گے. یتنازعون، اللہ فرماتے ہیں یتنازعون. اب یہاں پہ کوئی بیچارہ وہ آدمی جو کہے جی میں خود ہی عالم دین ہوں، میں اپنی مرضی سے قرآن پڑھ کے سارا کچھ سیکھ گیا ہوں اور میں اپنی مرضی سے حدیثیں پڑھ لیتا ہوں اور میں ترجموں سے بڑا فائدہ لے لیتا ہوں. یتنازعون کا کیا ترجمہ کرے گا کہ جنتی آپس میں جنت میں لڑیں گے. تنازع سے نکلا ہوا ہے نا، جنتی آپس میں لڑیں گے، اہل جنت لڑیں گے. یتنازعون وہ لڑیں گے، فیہا اس کے اندر، کأسن جام کو لے کر. اب وہ ترجمہ تو یہ کرے گا یتنازعون، حالانکہ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. جنت میں کون لڑائی کرے گا؟ جنت میں تو لڑنے کا ٹائم ہی نہیں ہوگا کسی کے پاس، نعمتوں کی فراوانی ہوگی. حسد ویسے دل سے نکال دیا جائے گا، کینہ ویسے نکال دیا جائے گا، بغض ویسے نکال دیا جائے گا. کون لڑے گا؟ کوئی بھی نہیں لڑے گا. ہاتھوں میں ہاتھ پہنے وہاں پہ ککلیاں ڈال رہے ہوں گے، لڑائی نہیں ہوگی. یتنازعون سے مراد ہے کہ آپس میں شغل کرتے ہوئے ایک دوسرے کا جام کھینچیں گے. جیسے ہم یہاں پہ دیکھیں نا، محفل لگی ہو جناب، ہم نے کوئی کولڈ ڈرنک یا سافٹ ڈرنک رکھا ہو تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شغل میلہ کرتے ہیں. بوتل ڈال رہا ہے، اس نے جلدی سے کھینچ لی، اس نے ادھر کر لی. یہ اللہ نے منظر کشی کی ہے اہل جنت کی کہ خوشی کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے جام کھینچ رہے ہوں گے. اور یہ جام کیسا ہوگا؟ لا لغون، اس کے اندر کوئی فضول چیز نہیں ہوگی، ولا تأثیم، اور نہ ہی اس کے اندر گناہ ہوگا. دنیا کی شراب بدبو ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، اور جتنی زیادہ گندگی کے اندر وہ دبا کے رکھی جائے اتنی اچھی وہ جناب شراب پروڈیوس ہوتی ہے، اور اس کے پینے کے ساتھ عقل معاف ہو جاتی ہے، انسان برائی کی طرف جاتا ہے. ام الخبائث اس کو کہا گیا شراب کو. جنت کی شراب ایسے نہیں ہوگی، وہ پینے کے ساتھ خوشبو آ رہی ہوگی. ختامہ مسک، اس کی بوتل ایسی کستوری سے اللہ تعالیٰ نے بند کی ہوگی. کوئی اس کے اندر نشاور چیز نہیں ہوگی، کوئی اس کے اندر برائی نہیں ہوگی. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَطُوفُ، اور آئیں گے علیہم ان پر، غلمان ان کے خادم. کون سے خادم؟ لہم جو ان کے لیے ہوں گے، کأنہم گویا کہ وہ لؤلؤ مکنون چھپے ہوئے موتی کیوں نہ ہوں. خوبصورت قسم کے درمیانی عمر کے خادم ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی خدمت میں لگائے گا، جو بڑے پیارے ہوں گے، ان کو دیکھ کے کسی قسم کی کراہت نہیں ہوگی. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، وَأَقْبَلَ اللہ کہتے ہیں وَأَقْبَلَ، اور وہ متوجہ ہوں گے یا بیٹھے ہوں گے، بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے،
یتساءلون، اور سوال کر رہے ہوں گے. سوال کیا کر رہے ہوں گے؟ دنیا کی زندگی کو یاد کریں گے. قالوا کہیں گے انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین. قالوا کہیں گے انا بے شک ہم کننا تھے قبل اس سے پہلے فی اہلنا اپنے اہل و عیال میں مشفقین ڈرنے والے، یعنی ڈرتے رہتے تھے ہم جب دنیا میں تھے. ڈرنے کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے معاملات کے اندر کہیں کمی کوتاہی نہ ہو جائے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے والے تھے. نمبر 2 کہ دنیا کی زندگی کے اندر ڈر کے گزار لی کہ ہمارے اوپر ابھی ظلم ہوگا، ابھی ہمارا مال کھینچا جائے گا. ایک خوف کی کیفیت تھی، چونکہ وہ عارضی زندگی تھی اس کو اہمیت نہیں دی، لیکن خوف تھا. ڈر کے لیکن پہلا ترجمہ یہ سب سے بہتر ہے، یعنی پہلا مفہوم کہ دنیا کی زندگی کے اندر وہ ایسے رہے کہ ہر قدم پھونک کے رکھا کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے. فمن اللہ علینا، بس اللہ نے ہم پر احسان کیا. کیا احسان کیا؟ ووقانا، اور ہم کو بچا لیا. عذاب، ایسے عذاب سے، السموم جو لو کا عذاب ہے، یعنی گرم ہوا والا عذاب. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، دیکھیں گرم ہوا والے عذاب کو نا آج کے دن میں سمجھنا مشکل نہیں ہے. ہمارے ہاں مطلب میں جس علاقے میں رہ رہا ہوں تقریباً ہمارے ہاں آج کل 48-49 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور 55-56 فیلز لائک آتا ہے. آپ موٹر سائیکل کے اوپر، بائک کے اوپر گھر سے باہر اپنا منہ، اپنا ہاتھ، اپنے پاؤں چھپائے بغیر نکل ہی نہیں سکتے، کیونکہ میں موٹر سائیکل پہ کم ہی بیٹھتا ہوں. لیکن آپ باہر نکل کے کلومیٹر بائک نہیں چلا سکتے. اتنی گرم ہوا ہے کہ شاید انسان کے منہ کو، چہرے کو اور اس کے جو اعضاء ننگے ہیں ان کو جھلسا کے رکھ دے. یہ دنیا کی زندگی کی جو لو ہے وہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہی. اور قیامت کی لو کیسی ہوگی، وہ جہنم کی لو کیسی ہوگی، اس کا تو تصور بھی نہیں ہم کر سکتے. تو اللہ نے یعنی فرمایا کہ ایسے عذاب سے جو لو کا عذاب ہے. انا بے شک کننا ہم تھے من قبل اس سے پہلے ندعوہ اسی کو پکارتے، اللہ کو پکارتے تھے. انہ هو البر، اللہ وہ کیا ہے؟ وہ بر ہے. بر سے مراد یہ ہے کہ احسان کرنے والا، محسن ہے. الرحیم رحم کرنے والا ہے. اللہ رحم کرنے والا اور احسان کرنے والا ہے. فذکر پس نصیحت کریں، فما انت پس نہیں ہے آپ، بنعمت ربک اپنے رب کی نعمت کے ساتھ، بکاہن کوئی کاہن، ولا مجنون اور نہ ہی مجنون. نبی رسول کو سمجھایا اللہ نے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نصیحت کرتے جائیں. اللہ نے آپ پہ احسان کیا، آپ نہ تو مجنون دیوانے ہیں اور نہ ہی آپ شاعر ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. یہ باتیں کرتے ہیں تو کرتے رہیں. ام یقولون شاعر، کیا وہ کہتے ہیں شاعر؟ نتربص، اور وہ پتہ کیا کہتے ہیں، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں نتربص، ہم تو انتظار میں ہیں، بھی اس کے ساتھ، ریب المنون برے ایام کے آنے کا. ریب یعنی کہتے ہیں، ریب کا مطلب ہوتا ہے عام طور پہ، ریب یہ شک والا نہیں ہے، ریب کا مطلب ہوتا ہے کوئی حادثہ. المنون کا مطلب ہے یعنی موت کا زمانہ. یعنی ہم اس انتظار میں ہیں کہ کب یہ دنیا سے چلا جائے، یہ حوادث زمانہ کا شکار ہو جائے. اللہ کہتے ہیں قل کہہ دیجئے تربصوا، تم انتظار کرو، فإنی معکم میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، من المتربصین انتظار کرنے والوں میں سے. یہ گردش ایام کس کو جھنجھوڑ کے اور ہلاک کر کے رکھتی ہے پتہ چل جائے گا. میں بھی انتظار کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، خیر ہے، آج تمہارا دن ہے. ام تأمرہم، آگے اللہ فرماتے ہیں ام تأمرہم، یا کیا تأمرہم تم کو حکم دیتی ہے، احلامہم تمہاری عقلیں، بہذا اس کے ساتھ، ام ہم قوم طاغون، یا کہ تم بغاوت کرنے والی قوم ہو، سرکش قوم ہو. یعنی مشرکین مکہ، آپ جانتے ہیں، بار بار یہ باتیں بھی ہم پڑھ چکے، مشرکین مکہ اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے کہ یہ قرآن مجید نبی کا بنایا ہوا یا بشر کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے. لیکن انکار کرتے تھے اپنے بغض اور عناد کی وجہ سے، اپنے جاہ و جلال اور منصب کے جانے کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے. انہیں پتہ تھا اگر مانی، اسی وجہ سے تو وہ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، قرآن کو مت سنو اگر کہیں یہ تمہارے اوپر غالب ہی نہ آ جائے. ہم تأمرہم احلام، اللہ کہتا ہے تمہیں تمہاری عقلوں نے کہا ہے کہ تم قرآن کو من گھڑت کہو. ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں تقولہ، اس کو اس نے بنایا، بل لا یؤمنون بلکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی وہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید بنایا جانے والی کلام نہیں ہے، حقیقت کیا ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ کہتے ہیں اچھا اگر یہ بنایا گیا ہے، فلیأتوا بحدیث، آؤ کوئی ایک لے کے چیز مثلی ہی اس کی طرح کی،
کوئی ایک بات اس کی طرح کی لے کے آؤ، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں، اگر تو وہ سچے ہیں تو اس کی طرح کی کوئی ایک چیز بنا کے لائیں نا ذرا ہمارے پاس، ہم بھی تو دیکھیں۔ پھر اب یہ منکرین، ان کے سوالوں کے جواب آ رہے ہیں، جو لوگ خاص طور پہ آج ہمارے ہاں ایتھیسٹ ہیں، کہتے ہیں جی کہ بندہ خود بخود ہی بن گیا، خود بخود ہی مر جائے گا، مٹی میں چلا جائے گا، بات ختم ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء، ام کیا، خلقوا وہ پیدا کیے گئے، من غیر شیء بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی مادے کے پیدا ہو گئے، ام ہم الخالقون یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں۔ کوئی بھی ملحد آپ لے لیں، آپ اس سے یہ پوچھیں جناب آپ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے، کہے گا نہیں، ایک مادہ سا تھا، وہ مادہ اکٹھا ہوا، پھر وہ کائنات بن گئی، دھماکہ ہو گیا، پھر کائنات بن گئی، پھر اس سے جناب وہ مادہ اکٹھا ہوا اور وہ انسان بن گیا، جانور بنے، جانور سے انسان بن گئے، ترقی کرتے چلے گئے۔ بندہ پوچھے وہ مادہ کہاں سے آیا؟ چلو تمہاری مان لیتے ہیں، وہ ڈی این اے کہاں سے آیا، وہ مادہ کدھر سے آیا؟ وہ اللہ نے پیدا کیا۔ اور پھر یہاں پہ بہت بڑی ایک پوائنٹ کی بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ام خلقوا من غیر شیء، اللہ کہتے ہیں کہ وہ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے، ام ہم الخالقون یا وہ پیدا کرنے والے ہیں۔ اس بات کا میں کوئی بھی ایسی یہ بات نہیں کہتا کہ میں اپنے آپ کو پیدا کرنے والا ہوں، کیونکہ اس کو پتہ ہے وہ اپنے آپ کو پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اس بات کا کوئی بھی اس بات کی طرف کوئی آتا نہیں، یہ لاجیکل بات ہے نا، یہ غیر شعوری اور غیر عقلی بات ہے۔ اچھا اب یہاں پہ جو پوائنٹ سمجھنے کا ہے، دیکھیں یہ میرے پاس موبائل ہے، یہ بات میری بڑی غور سے سمجھیے گا، یہ میرے پاس موبائل ہے، اس موبائل کو کسی نے بنایا ہے، جو اس کو بنانے والی کمپنی ہے نا، اس کا سارا اختیار اس کمپنی کے پاس موجود ہے۔ آپ آج بھی دیکھیں، میرے پاس کل اپڈیٹ آئی ہے، آپ آج بھی دیکھیں آپ کے موبائل پہ آئے گا کہ آپ کے موبائل پہ سافٹ ویئر کی اپڈیٹ آئی ہے۔ یہ آپ کا موبائل جس کمپنی نے بنایا، اس کے سارے اختیارات اس کمپنی کے پاس موجود ہیں، وہ جب چاہے اس ڈیوائس کو بند کر دے، وہ جب چاہے اس کے اوپر اپڈیٹ دے، وہ جب چاہے آپ نے اپڈیٹ انسٹال نہیں کی وہ آپ کی ڈیوائس کو ہینگ کر دے گا، کمپنی آپ کی ڈیوائس کو ہینگ کر دے گی، اس کے سارے اختیارات اس کے پاس ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس انسان کو پیدا کیا، یہ لاجیکل بات ہے کہ جو ذات کسی کو پیدا کرنے والی ہے اس کے اختیارات بھی اس کے پاس ہیں۔ اللہ کو ماننے کے لیے تو دلائل ہی بڑے ہیں، اللہ نے مجھے پیدا کیا، میرے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، میں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتا، میں اپنی مرضی سے مرتا نہیں۔ اگر میں اتنا ہی اپنی مرضی کا مالک ہوں تو جس کا ناک تھوڑا تیکھا نہیں ہے، وہ تھوڑا چپٹے ناک والا ہے، وہ اپنا ناک تیکھا کیوں نہیں کر لیتا؟ جس کے ہاتھ تھوڑے لمبے ہیں وہ چھوٹے کیوں نہیں کر لیتا؟ جس کا رنگ کالا ہے وہ گورا کیوں نہیں کر لیتا؟ جو کسی قوم میں پیدا ہو گیا وہ اپنی قوم بدل کے اور اپنا رنگ اور نسل بدل کے کوئی اور قوم کیوں نہیں بن جاتا؟ اگر اپنی مرضی ہے تو ثابت کیا ہوا؟ مرضی اللہ کی ہے جس نے پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ ایک اور سوال داغ رہے ہیں، فرمایا ام خلقوا السماوات والارض، اچھا تم نے زمین و آسمان پیدا کیا ہے، بتاؤ نا ذرا، ام خلقوا یا انہوں نے پیدا کیا، السماوات آسمان کو، والارض اور زمین کو، زمین و آسمان تم نے پیدا نہیں کیے، تم اپنے آپ کو پیدا نہیں کرنے والے، تم بغیر کسی چیز کے پیدا نہیں ہوئے، کسی نہ کسی مادے سے، کسی نہ کسی ایک پروسیجر سے نکل کے تم باہر آئے اور باتیں کرتے ہو اللہ کے بارے میں کہ میں خود بخود آ گیا۔ کیسے خود بخود آ گئے بھائی؟ خود بخود آئے ہو تو پھر ہر چیز خود بخود ہی ہونی چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں بل لا یوقنون، حقیقت یہ ہے انہیں پتہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پیدا شدہ مخلوق ہیں، لیکن لا یوقنون ایمان نہیں لائیں گے، یقین نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے ایمان لائیں گے تو ماننی اس کی پڑے گی جس پر ایمان لا رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں ام عندہم، کیا ان کے پاس ہے خزائن ربک، تیرے رب کے خزانے، ام ہم المسیطرون، کہ کیا ام ہم المسیطرون، یا کہ تم حکم چلانے والے ہیں، یعنی وہ ان کے پاس اللہ کے خزانے، یہ ویسے ہم ہی بیٹھے حکم چلا رہے ہیں۔ ام اللہ کہتے ہیں ام یا لہم، ان کے لیے ہے سلم، ان کوئی سیڑھی، یستمعون وہ سنتے ہیں فیہ اس کے اندر، یعنی ان کے پاس کوئی سیڑھی لگی ہوئی ہے کہ آسمان میں جا کے اللہ کی باتیں سن کے اور مسائل سن کے وہ نیچے آ جاتے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں فلیأتی پس لاؤ مستمعہم، اپنی فلیأتی پس لاؤ مستمعہم، ان کا سننے والا، کون؟ بسلطان مبین، واضح دلیل کے ساتھ، واضح دلیل کے ساتھ سننے والا لے کے آؤ۔ پھر کیا یہ باتیں تم نے سنی ہیں ام لہ البنات، کہ اس اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ یہ باتیں کہاں سے آ گئیں؟ ام تسألہم، کیا آپ ان سے سوال کرتے ہیں، اجرن کسی عوض کا، کسی مال کا، فہم پس کیا وہ من مغرم بوجھ تلے ہیں، اپنا قرض کے نیچے آئے ہوئے ہیں، مثقلون جو بہت بڑا بوجھ بنا ہوا ہے ان پر۔ یعنی اے نبی یہ جو تبلیغ آپ کر رہے ہیں، کیا آپ اس تبلیغ کا کوئی مال ان سے مانگ رہے ہیں؟
کہ اس تبلیغ کے عوض میں اتنا مال ان پہ چڑھ گیا ہے کہ وہ نیچے آ کے دب گئے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں، آپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ ام عندهم الغیب، یا ان کے پاس غیب کی خبریں ہیں، فہم یکتبون، پس وہ کیا ہے لکھی ہوئی، ان کے پاس غیب کی لکھی ہوئی خبریں موجود ہیں۔ کسی بندے کو یہ نہیں پتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، تو کون سی باتیں کر رہے ہیں۔ ام یریدون، بلکہ کیا ہے کہ وہ ارادہ کرتے ہیں، کیدن، کسی ہیلے کا، وہ چال چلنے کا اور ہیلا بہانہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ فالذین، وہ لوگ، اللہ کہتے ہیں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ہم المکیدون، وہ کون سے لوگ ہیں یہ، فہم المکیدون، یہ وہ لوگ ہیں جو چال چلنے والے اور پھنسنے، وہ اپنی چال کے اندر خود پھنسنے والے ہیں۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، عما، ہر اس چیز سے، یشرکون، جو وہ شرک کر رہے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا، اگر وہ دیکھیں، کسفاً من السماء، آسمان کی بلندیوں کی طرف، یعنی آسمان کے ٹکڑوں کی طرف دیکھیں، ساقطاً، جو گرنے والے ہیں، یقول، تو وہ کہیں گے، سحاب مرکوم، کہ یہ تو تہ بتہ بادل ہیں۔ آسمان کی بلندیوں کی طرف دیکھیں، آسمان کا ٹکڑا گرتے دیکھ کر بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کر دیں گے، اللہ کو مانیں گے نہیں۔ یعنی آسمان اگر ان کی طرف نیچے آئے نا گرنے کے لیے، تو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، ہمارے اوپر آسمان گر رہا ہے، بلکہ کہیں گے یہ آسمان کے، یہ بادل کے ٹکڑے ہیں جو زمین کی طرف آ رہے ہیں۔ کیا مطلب کہ اللہ کا انکار کر دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پھر ان کو ختم اللہ علی قلوبہم بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فذرہم، بس چھوڑ دے ان کو، حتیٰ، یہاں تک کہ یلاقو، وہ ملاقات کریں، یومہم، یومہم، اس دن، الذی، اس چیز سے، فیہ، جس کے بارے میں، یصعقون، وہ کیا کرتے ہیں، بے ہوش کیے جائیں گے۔ اس دن، جس دن وہ بے ہوش کیے جائیں گے، قیامت کا دن، جیسے ساقہ قیامت کا نام ہے۔ یوم، جس دن، لا یغنی، نہیں کفایت کرے گا، عنہم، ان سے، کیدہم، ان کا کوئی ہیلا بہانہ، شیئا، کچھ بھی، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِنَّا، اور بے شک، للذین، ان لوگوں کے لیے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، عذاباً، عذاب ہے، دون ذالک، آج کے عذاب کے علاوہ، جیسے ہلکا پھلکا چھوٹا موٹا عذاب، یہاں پہ تکلیف پریشانی کو تنگی آ گئی، نہیں، یہ عذاب نہیں، بڑا عذاب ہے ان کے لیے۔ ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، ان کے اکثر، لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل واضح لفظوں میں حکم عطا فرمایا، وَاصْبِرْ، صبر کیجئے، لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے حکم تک، یا اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کریں۔ فَإِنَّكَ، پس بے شک آپ، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، آپ ہماری آنکھوں میں ہیں۔ وَسَبِّحْ، اور تسبیح بیان کریں، بِحَمْدِ رَبِّکَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، حین، جب، تقوم، آپ کھڑے ہوں، جب بھی آپ کھڑے ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تسبیح بیان کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات سے، فسبح، پس آپ تسبیح بیان کریں، یعنی رات کے وقت اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ یہاں پر رات سے مراد کیا ہے، یعنی رات کے اندر 3 نمازیں آ جاتی ہیں، مغرب، عشاء اور تہجد۔ اس کے بعد وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور اس وقت کے جب ستارے غروب ہونے والے ہوں۔ ستارے، ادبار مطلب غروب ہونا، نجوم ستارے، ستاروں کے غروب ہونے کے وقت آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کریں۔ ستارے کب غروب ہوتے ہیں؟ جب یہ آسمان کے کناروں پہ ہلکی ہلکی روشنی آنا شروع ہوتی ہے نا طلوع صادق کی، تو ستارے غروب ہونا اور مدھم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے مراد جو مفسرین نے لیا وہ ہے فجر کی نماز۔ تو فرمایا کہ آپ فجر کے وقت اور ان اوقات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کا آپ ترانہ گائیں۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو آپ کے سامنے رکھا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔